بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز میاں نے کرشنا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں میں اس دروازے کی طرف دیکھتے رہے جہاں سے ابھی ابھی چندر مکھی اندر آ گئی تھی۔ چندر مکھی اور اعجاز چچا کی پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کی تیر نظروں کا شکار ہو گئے تھے۔ اعجاز چچا 8 روز تک کرشنا کو پڑھانے سیٹھ ونیلا مل کے گھر جاتے رہے۔ کرشنا کو انہوں نے جو پڑھایا سو پڑھایا، مگر چندر مکھی سے عشق کا سبق خوب پڑھا۔ جھروکوں چلمنوں سے تانک جھانک کے ساتھ چھپ چھاپ کر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا، اور ان 8 دنوں میں 8 برسوں 8 صدیوں کا سفر طے ہو گیا۔ شنکر لوٹ آیا تو اعجاز چچا کا سیٹھ کے گھر جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، مگر وہ عشق کی آگ جو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی بجھ نہ سکی، بلکہ جدائی کے ان لمحوں نے اس آگ کو اور ہوا دی۔ اور ایک رات چندر مکھی کرشنا کی انگلی تھام کر چچا اعجاز سے ملنے ان کے ہاسٹل چلی گئی۔ جازی، میں تم سے ملنے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر سسک کر رو رہی تھی اور اس کی سچائی سے وہ خوب واقف تھے۔ وہ خود بھی تو چندر مکھی کا چاند سا مکھڑا دیکھے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چندر مکھی بھی سرکاری اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس کی پھوپھی زاد بہن نندنی بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ چندر مکھی نے اسے اپنا رازدار بنا کر اپنے عشق کا احوال اس سے کہہ سنایا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی چندر مکھی؟ نندنی نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عشق، اور وہ بھی ایک مسلمان سے؟ دو عشق ذات پات دین دھرم کچھ نہیں دیکھتا، یہ تو بس ہو جاتا ہے، چندر مکھی نے جذبات کی سی کیفیت میں جواب دیا۔ نندنی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں نندنی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، اسی خیال سے اس کے پتا نے دوسرا بیاہ نہیں کیا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلتے اور رات گئے گھر میں داخل ہوتے، تمام دن نندنی ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ گھر میں اکیلے ہی ہوتی تھی۔ نندنی کا گھر چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا محفوظ ٹھکانہ ثابت ہوا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد نندنی کا بیاہ ہو گیا اور وہ سسرال سدھر گئی۔ اسی طرح چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا یہ ٹھکانہ ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر فراقت کے اندھیرے میں ان دونوں کا مقدر بن گئے تھے، مگر وہ دونوں محبت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے جہاں ایک دوسرے کو دیکھے بنا، ایک دوسرے سے ملے بنا زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سو کبھی اعجاز چچا چندر مکھی کے اسکول کے گیٹ پر جا پہنچے تو کبھی چندر مکھی کرشنا کو ساتھ لے کر سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ان سے ملنے ان کے ہاسٹل آ جاتی تھی۔ یوں ہی کئی مہینے بیت گئے۔ چندر مکھی کے سالانہ امتحان ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امتحان ختم ہوتے ہی چندر مکھی کے گھر میں اس کے بیاہ کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ بچپن میں ہی اس کا لگن اس کے پتا کے دوست سیٹھ رام مری کے بیٹے شیام مری سے ہو گیا۔ اب فقط دعائی باقی تھی۔ چندر مکھی اس رشتے سے واقف نہ تھی۔ اب جو پتہ چلا تو اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اعجاز چچا خود بھی یہ داستان سن کر سن ہو گئے تھے۔ وہ چندر مکھی کے عشق میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ اب ابھرنا ممکن ہی نہ تھا۔ ادھر 4 روز بعد چندر مکھی کی بارات آنے والی تھی۔ چندر مکھی کنویں میں کود کر جان دینے کو تیار تھی، مگر شام کو مراری کے ساتھ وداع ہونے کو تیار نہ تھی۔ گھر میں اس کے مانجھے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تیل اپٹن بن رہا تھا، مگر اس کی جان پر بنی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بنا اپٹن کے اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہیتا اور کسی حد تک اس کا رازدار بھائی کرشنا اس کے چہرے کی پل پل بدلتے رنگت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ دیدی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے زرد چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ تو جانتا ہے نا کرشنا، چندر مکھی نے پریشان نظروں سے کرشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
کل دوپہر بارات آ جائے گی اور شام مراری مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ کرشنا نے حیرانی سے جواب دیا۔ سب ہی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، نندنی دیدی بھی تو بیاہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اب تم بھی، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چندر مکھی نے تڑپتے لہجے میں کرشنا کی بات کاٹی۔ میرا مطلب ہے کہ اس مورخ شام مراری سے اچھا میرا ایک کام کرے گا۔ ہاں بولو دیدی۔ بہن کو پریشان اور الجھن میں دیکھ کر وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ تو ذرا جا کر ماسٹر جی کو بلا لا، گھر کے پچھواڑے بیری کے پیڑ کے تلے میں وہیں موجود ہوں گی۔ مگر دیدی اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کرشنا کی دھیمی آواز میں اندیشے بول رہے تھے۔ بلا سے کوئی دیکھ لے، چندر مکھی بے بسی سے رو پڑی۔ اچھا ہے ایک بار ہی کوئی کاٹ کے ڈال دے، یہ پل پل مرنے سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ کرشنا بہن کے رونے پر تڑپ اٹھا تھا اور چپکے سے جا کر اعجاز میاں کو گھر کے پچھواڑے بلا لایا تھا۔ تم ماسٹر جی سے بات کر لو، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اس نے چندر مکھی کے کانوں میں سرگوشی کی۔ کوئی آیا تو تمہیں آواز دے دوں گا۔ چندر مکھی نے ننھے سے بھائی کو ممنوع نظروں سے دیکھا اور تیزی سے اس سمت بڑھ گئی جہاں اعجاز چچا کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں سامنے پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ کرو جازی، کچھ کرو، کچھ کر دور نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اعجاز چچا کی کچھ سمجھ میں نہ آیا اور نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ چندر مکھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ فرار ہونے کو تیار تھی، مگر وہ اسے اس طرح بھگا لے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اپنے والد کی فطرت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ اس کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس ایک گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں وہ چندر مکھی کو لے جا سکتے، کیونکہ نہ ہم مدارس نندنی کے گھر جا سکتے تھے۔ چندر مکھی پر جوش لہجے میں بولی، پاگل ہوتی ہو اعجاز میاں؟ سٹ پٹا کر بولا، ہاں جاننے سے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر باجی کے پاس لے جاؤں۔ دونوں کتنی ہی دیر سوچتے اور غور کرتے رہے۔ کل اس کی بارات آنے والی تھی، ان کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ آدھی رات کے بعد ملنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہوئے۔ چندر مکھی کے دل میں عجیب حالت تھی۔ وہ آدھی رات کو دبے پاؤں جب باہر کی طرف بڑھی تو کرشنا نے اس کا راستہ روک لیا۔ جا رہی ہو دیدی ہمیشہ کے لیے؟ ہاں میرے بھائی، میں نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ کسی کو بتانا مت، جان بھی لے لیں گے تو نہیں بتاؤں گا، اس نے پرعزم لہجے میں یقین دلایا تھا۔ اعجاز چچا چندر مکھی کو لے کر دلی سے الہ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ الہ آباد کی ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے وہ چندر مکھی کو دلی کی جامع مسجد لے گئے۔ وہاں چندر مکھی نے بے رضا و رغبت اسلام قبول کیا۔ امام صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اب چندر مکھی ماہ پارہ تھیں اور اعجاز میاں کے عقد میں تھی۔ اگلی رات وہ چھپتے چھپاتے ماہ پارہ کو لیے اپنے آبائی گاؤں پہنچے۔ گھر والوں نے انہیں یوں اچانک ایک برق پوش لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور جب حقیقت حال کا علم ہوا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کسی پیسے والے بارسوخ ہندو کی بیٹی کو کسی مسلمان لڑکے کا یوں بھگا لانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس بات پر زبردست بلوا بھی ہو سکتا تھا، کتنی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ فعل غیر شریفانہ تھا۔ وہ اپنے نیک اور صالح بیٹے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ کہ بیاہ حرکت بھی کر سکتا ہے، مگر یہ وقت ان کے اس حرکت پر سرزنش کرنے کا نہیں تھا، بلکہ فیصلہ سنانے کا تھا۔ سو وہ دھیمی مگر غسلی آواز میں گویا ہوئے، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم کسی کی بیٹی یوں بھگا لاؤ اور میں تمہیں پناہ دے دوں۔ دادا ابا نے شعلہ برساتی آنکھوں سے اعجاز چچا کی طرف دیکھا۔ فوراً الٹے پاؤں جاؤ اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا کر آؤ۔
میں کسی بھی قیمت پر اسے پناہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی تمہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ اعجاز چچا کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ دونوں بڑے بھائی پہلے ہی سر جھکے اپنے باپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی والدہ اور بہن دالان کے ستون سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ ملفوف چہرہ نقاب میں چھپا سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ گھن گرج سن کر انہوں نے زیر نقاب اعجاز چچا کے بے کس و بے بس چہرے کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر پرعزم انداز میں آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے نقاب الٹ دیا۔ یہاں سے وہاں تک اجالا پھیل گیا تھا۔ ہر آنکھ حیران ہو کر پرستائش انداز میں ان کے مہوش چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ باوقار اور بااعتماد انداز میں چلتی دادا ابا کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ کل تک میرا نام چندر مکھی تھا اور میں نے وینامل کی بیٹی تھی۔ ان کی چاندنی کی گھنٹیوں جیسی مترنم آواز ساکت و خائف فضا میں گونجی۔ پر کل رات کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرا نام ماہ پارہ ہے اور میں سید اعجاز احمد کی منقوہ ہوں۔ میں آپ سے آپ کی بہو کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے پناہ مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ نے ایک مسلمان لڑکی کو زبردستی ہندو گھرانے میں بھیجنے کی کوشش کی اور اس کے پتی کے گھر میں پناہ نہ ملی تو میں کسی کنویں میں کود کر جان دے دوں گی، پر واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ دادا ابا کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگیں۔ دادا اب گمسم سے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کا سارا غصہ اور جلال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر ماہ پارہ بچی کو اٹھایا اور اپنی پندرانہ شفقت اور محبت کی پناہ میں لے لیا۔ دلی میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ چندر مکھی کے چھوٹے بھائی نے چندر مکھی اور اعجاز میاں کے عشق کی کہانی سب کو کہہ سنائی تھی، اور قیاس یہی تھا کہ وہ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے اعجاز چچا کے گاؤں پہنچیں گے۔ اس لیے اسی رات دادا ابا نے اسٹیشن جا کر گارڈ کے ہاتھوں بابو جی کے نام ایک چٹھی روانہ کر دی تھی، تاکہ بابو جی حالات سے واقف ہو جائیں اور صورتحال کے مطابق انتظام کر لیں۔ اگلے دن کے ڈھلتے ہی اعجاز چچا ماہ پارہ چچی کو ہمارے گھر لے کر روانہ کر دیا گیا۔ جیسا میں نے بتایا، بابو جی ان دونوں سندھ کے ایک انتہائی دور افتاد اسٹیشن پر تعینات تھے۔ وہاں بہت کم لوگوں کو بابو جی کے شہر اور پتے کے بارے میں علم تھا۔ اس حوالے سے اعجاز چچا اور ماہ پارہ چچی کے لیے یہ گھر ایک محفوظ ترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ 102 دن اور ایک رات کے سفر کے بعد وہ ہمارے گھر آ پہنچے تھے، اور ماہ پارہ چچی کو دیکھتے ہی میں نے ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی اسد اور بہن تہمینہ بھی ماہ پارہ چچی کو پسند کرتے تھے، مگر میرا حال سب سے جدا تھا۔ میں تو ان کا دیوانہ تھا، رات دن پروانے کی طرح ان کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ ان دنوں میں تیسری کلاس کا طالب علم تھا۔ اسکول میں میرا دل نہ لگتا، بس دل چاہتا ہر وقت ماہ پارہ چچی کے سامنے بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہوں۔ میری اس دیوانگی کا جلد ہی سب کو پتہ چل گیا۔ سرمد تو تمہارا دیوانہ ہے، امی جان اکثر ہنس کر یہ بات ماہ پارہ چچی کو بتا رہتی تھیں، اور یہ بات سن کر وہ بے اختیار میرا ماتھا چوم لیتی تھیں۔ اسی دوران ایک بار ان کے منہ سے نکلا تھا، یہ تو مجھے میرے کرشنا جیسا لگتا ہے۔ کرشنا کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی حسین آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپانے میں لگ گئی تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ میری محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسکول سے آنے کے بعد تمام وقت سائے کی طرح ماہ پارہ چچی کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور رات کو کھانے کے بعد جب وہ اعجاز چچا کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تو وہ وقت مجھ پر بہت اذیت ناک گزرتا۔ میرا بس چلتا تو میں ماہ پارہ چچی کو ان کے کمرے میں کبھی نہ جانے دیتا، اور اس رات اعجاز چچا اور ماہ پارہ چچی کمرے میں جا چکے تھے
اور ان کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تب بابو جی داخلی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے خوشی سے لبریز آواز میں امی جان کو آواز دی تھی، سرمد کی ماں، ذرا باہر آ کر دیکھو تو کون آیا ہے۔ امی جان دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی باورچی خانے سے نکل کر لادان کی طرف لپکیں۔ سامنے بابو جی کے ساتھ ہماری نانی اور بلو خالہ موجود تھیں۔ ہائے اللہ، اماں جان آئی ہیں! امی جان خوشی سے چیختی ہوئی آگے بڑھیں اور اپنی والدہ سے لپٹ گئیں۔ بلو کیسی ہو؟ چندا ماں سے مل لینے کے بعد وہ اپنی ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 حصہ ہے، تو بیل کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔